المدينة من صلى صلاة. سمندر سے ٹچ ہے آج بھی. آپ دیکھو میپ کے اندر بالکل سمندر سے لگا ہوا بہت بڑا پورٹ ہے آج. تو حضرت عثمان کو لگا کہ اب ان کا یہ راستہ یہاں سے کھلے گا اور یہ سمندری بیڑے یہاں سے یہ لوگ داخل کریں گے اور پورا مصر کے جانے کا خطرہ ہے. مصر کے اندر بغاوتیں شروع ہو چکی تھی. تو امیر معاویہ نے واپس حضرت عثمان کو بار بار درخواست کی کہ کیسے بھی کر ہم سمندری اعتبار سے مضبوط ہو گئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کے اندر مان گئے اور تیار ہو گئے کہ ہم سمندری اعتبار سے بھی کام کریں گے. لیکن کیا کام کریں گے؟ نہ تجربہ، نہ لوگ، نہ کوئی ایسا سامان، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تھا. نہ ان کو کشتیاں بنانی آتی تھی. یہ تو سب کہتے ہیں کہ ریگستان کے بادشاہ تھے. رومیوں کے 2 بڑے کارخانے تھے کشتی بنانے کے، وہ بند پڑے تھے کئی سالوں سے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلوایا اور جو کرسچن تھے، عیسائی تھے، ان کو زیادہ رقمیں دے کر ان کو تیار کیا کہ آپ ہمارے لیے کشتیاں بنائیں. تو وہ مان گئے. پھر یکا یک جو کام شروع ہوا ہے اتنی تیزی کے ساتھ، ایک ساتھ میں دونوں کارخانوں کے اندر تقریباً 200 کشتیاں بن گئی. اور ایک کشتی ایسی جو اس میں 300 آدمی سوار ہیں نا، اس وقت کے اندر یہ بڑی کشتی شمار ہوتی کہ ایک ہی وقت کے اندر ہتھیاروں کے ساتھ 300 افراد اس کے اندر چڑھ کر سواری کر سکتے. تو یہ 200 کشتیوں کا بیڑا تیار ہو گیا. اب ان کو پتہ چل گیا قسطنطنیہ دنیا کے اندر کے مسلمانوں نے بحری اعتبار سے بھی تیاری کر لی ہے. تو اب وہاں سے حملے کی تیاری شروع ہوئی. یہاں سے مسلمان تیار ہیں، 1000 کشتیاں لے کر وہاں سے سمندر کے راستے سے اسکندریہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بالکل روانہ ہو گئے. یہاں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سرح رضی اللہ، اس وقت مصر کے اندر جو گورنر تھے زید ابن سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہاں پر اس کا امیر بنایا. اور جیسے ہی یہ کشتیاں آئی تو یہ 200 کشتیاں وہاں پر ان کے مقابلے کے لیے تیار. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جس سائیڈ میں مسلمانوں کی کشتیاں ہیں وہاں اس کی سائیڈ میں ہوائیں چل رہی تھی. تو مسلمانوں کی کشتیاں آٹومیٹک پیچھے جا رہی تھی اور ان کی کشتیاں تیزی کے ساتھ آگے آ رہی تھی. اب مسلمان خطرہ محسوس کرنے لگے. تو امیر نے حکم دیا کہ کشتیوں کے جو بان ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں، اس کو نیچے گرا دو. وہ نیچے گر جائیں، کشتی اپنی جگہ پر رک جائے گی. کشتیاں اپنی جگہ پر رک گئی. تو اس کے بعد یہاں پر امیر نے اس کے بادشاہ کو، وہاں کے امیر کو کہا کہ دیکھو کشتیوں میں لڑنے کا مزہ نہیں ہے، آپ اتر کر زمین پر آ جاؤ، ہم زمین پر لڑائی لڑتے ہیں. تو وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ ہم کو کیا بیوقوف سمجھتے ہو؟ ہم نے اتنی لڑائیاں آپ کے ساتھ زمینوں پہ لڑی ہے، ہم ایک میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے اب لڑائی تو یہیں پر ہوگی. اب اس مسلمانوں نے کیا کیا؟ دوسرا پلان یہ تیار کیا کہ جتنی 200 کشتیاں تھیں، ساری کشتیوں کو ایک کے ساتھ دوسری کشتی کو باندھنا شروع کر دیا. اب یہ سامنے والوں کے سمجھ میں نہیں آیا. اب یہ ان کا پورا ایک پلان تھا کہ سب کشتیاں ایک ساتھ بن جاوے گی تو یہاں سے تیر چلانے والوں کے لیے کشتیاں زمین کی طرح سے بن جاوے گی. اس لیے کہ تیر چلانے کے لیے انسان کو اسٹیبل ہونا پڑتا ہے. کشتیاں ایسی ہلتی ہو تو تیر نشانے پر نہیں لگے. تو ساری کشتیوں کو ایک ساتھ میں باندھ دیا تو سب کشتیاں زمین کی طرح سے ہو گئی. اب یہاں سے تیر چلا رہے ہیں، بالکل نشانے پہ لگ رہا ہے، وہاں سے تیر آیا نشانے پر، اس لیے کہ کشتیاں ہل رہی ہے. اور اللہ کی مدد یہ آئے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہواؤں کا رخ بدلا. مسلمانوں کا امیر نے کیا کہ اب پردے چڑھاؤ. اب جیسے ہی پردے چڑھائے تو مسلمانوں کی کشتیاں سامنے چڑھ گئی. اب ان کی کشتیاں ساری تتر بتر ہے اور ایک ساتھ میں 200 کشتیاں ان کے مقابلے کے لیے آئی. اب جب انہوں نے حملہ کیا تو وہاں پر بھی لڑائی تو تلواریں سے ہوتی تھی، وہاں اس وقت بھی توپ نہیں تھی. تو ان کی کشتیوں پر چڑھ کر مسلمانوں نے حملہ کیا تو 200 کشتیوں نے 1000 کشتیوں کو شکست دی تھی. اور بچی کچھ ان کی طاقت جو تھی، سمندری طاقت، وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی. اور یہ سمندری علاقہ اور سمندری بادشاہت بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. تو یہ بہت بڑی فتوحات تھی. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہے. ایک مرتبہ ان کے گھر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اچانک اٹھے اور ہنسنے لگے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میری امت کے مسلمان سمندری بیڑا لے کر اسلام کے لیے سمندر پر جہاد کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کرے کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ ضرور بھی ضرور اس کے اندر شریک ہوں گے. اب یہ دعا اللہ کے رسول نے دے دی.
اب سمندری بیڑے کے اوپر عورتوں کا کیا کام؟ لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جیسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کانفیڈنس نہیں تھے کہ لڑ پائیں گے نہیں لڑ پائیں گے، ان کی ہمت چلے گی کہ نہیں چلے گی. تو امیر معاویہ کے سامنے حضرت عثمان غنی نے ایک شرط رکھی تھی. وہ شرط یہ تھی کہ ہم آپ کو سمندری جہاد کرنے کی اجازت تو دیں گے، لیکن ایک شرط پر کہ آپ اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کر جائیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے اندر کتنی ہمت ہے. اگر واقعی ہمت ہے تو ہی آپ بیویوں کو لے کر جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے آپ. تو یہ شرط کی وجہ سے جتنے مجاہدین تھے وہ اپنی اپنی بیویوں کو لے کر سمندری جہاد میں جہاد کرنے گئے تھے. تو انہی میں ام حرام رضی اللہ عنہ کے شوہر اپنی بیوی کو لے کر وہاں پر جہاد کرنے کے لیے گئے. پھر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خواب، پھر واپس اٹھے اور ہنسنے لگے. حضرت ام حرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ تو کہا کہ مجھے فلاں فلاں جگہ دکھایا گیا کہ میں وہاں پر، میری امت وہاں پر جہاد کر رہی ہے قسطن دنیا کے آگے. تو کہا کہ اللہ کے رسول دعا کرے کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں. تو کہا کہ نہیں، آپ اس میں شریک نہیں ہو سکتے. تو وہی ہوا وہی کہ یہ جو سمندری جہاد ہوا اس کے اندر تو شریک ہوئی، لیکن یہ جہاد ختم کرنے کے بعد اسی علاقے کے اندر گھوڑے کے اوپر جا رہی تھی ام حرام، اور گھوڑے کے اوپر سے گر گئی اور گرنے کی وجہ سے زخمی ہو گئی اور پھر ان کی شہادت ہو گئی. تو ایک جہاد میں شریک ہوئی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی وہ بعینی ہی دعا ان کے لیے ثابت ہوئی کہ امت گئی اور یہ ساتھ میں شریک ہوئی. تو ایک بہت بڑی کامیابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی کہ افریقہ کے کئی ملک ان کے ہاتھ پر فتح ہوئے، اور ساتھ ساتھ میں سمندری فتح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملی. اب افریقہ کے علاقوں کے اندر جب فوجیں آگے بڑھ رہی تھی تو ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کی نماز پڑھائی ایک امام صاحب نے. نماز جیسے ہی ختم ہوئی تو پیچھے سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ ہاں کہ آپ نے قرآن شریف غلط پڑھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے قرآن شریف صحیح پڑھا. تو کہا نہیں، آپ نے قرآن شریف غلط پڑھا، ہم جو پڑھتے ہیں وہ قرآن شریف صحیح ہے، آپ نے پڑھا وہ غلط قرآن شریف پڑھا. آپس میں بحث شروع ہو گئی. اصل میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن شریف نازل ہوا اس کے لہجے 7 لہجے تھے. ایک تو قریش کا لہجہ، جیسے ہمارے یہاں سمجھنا ہو کہ بھائی ایک گجراتی زبان، لیکن گجراتی زبان ہمارے یہاں ہر 20-30 کلومیٹر پر تھوڑی تھوڑی بدلتی جاتی ہے. معنی میننگ سب سیم رہے گا، لیکن آپ تھوڑے سے آگے نکل جاؤ، سورت سے بھروچ تھوڑی سی گجراتی بدل جائے گی، اس کے بعد بروڈا جاؤ بدل جائے گی. تو یہ لہجے بدل جاتے ہیں ہماری گجراتی زبان میں. بس اسی طریقے سے عرب کے اندر بھی کچھ علاقے تھے جہاں پر یہ عرب بولنے کے اندر بدل جاتی تھی، میننگ وہی رہتا تھا لیکن لہجے بدل جاتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر قرآن شریف نازل فرمایا مکہ کے اندر، لیکن اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ 7 طریقوں پر کیا. یعنی عرب کے لوگ 7 طریقے 7 لہجے سے الگ الگ قرآن شریف پڑھتے اور سب معتبر اور سب کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ صحابہ کے دور میں سب جانتے تھے کہ بھائی یہ اس طرح پڑھنا بھی صحیح ہے، اس طرح پڑھنا بھی صحیح ہے. جیسے ہمارے یہاں کو کبھی کبھی امام صاحب پڑھتے ہیں نا، وہ باہر سے آتے تو وہ 7 عشرہ کے اندر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پڑھتے ہیں ملک یوم الدین. تو ایک لہجہ یہ ہے مالک یوم الدین، اور دوسرا لہجہ ہے ملک یوم الدین. اچھا، مالک کا معنی بھی ہوتا ہے مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو میننگ کیا ہوا مالک یوم الدین؟ کہ وہ اللہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، مالک ہے، مالک یوم الدین. ملک یوم الدین، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. تو اب معنی اس کا وہی رہے گا کہ وہ کون ہے؟ وہ قیامت کے دن کا بادشاہ. معنی ایک ہی رہے گا، صرف تھوڑا سا زبر زیر اوپر نیچے ہوتا ہے وہاں لے. جیسے ہمارے گجراتی میں زبر زیر اوپر نیچے ہوتا ہے، تھوڑا سا بدل گیا تو زبر زیر. جیسے بولتے پیلو نے ہیلو، اب کیا بولے پیلو سمجھتے تھے، لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلا، نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تو نئے لوگ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. اب جن نئے لوگوں نے جس کے پاس جو لہجہ پڑا اس کو صحیح سمجھنے لگے، اور اس کے اندر کیا کرنے لگے؟ بہت زیادہ تشدد کرنے لگے. بھائی یہی صحیح ہے، یہ قرآن شریف غلط پڑھ رہا ہے، یہ کافر ہو گیا. یعنی کافر ہونے تک کی بات چل پڑی. تو یہ اندر علاقوں کے اندر بحث ہو رہی تھی، لیکن یہاں پر فوج کے اندر بڑی لمبی چوڑی بحث ہو گئی اور آپس میں تلواریں نکلنے کا ڈر ہو گیا. تو اس فوج کے اندر ایک بہت بڑے صحابی تھے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسئلہ بہت گڑبڑا گیا. فوراً انہوں نے لشکر کو چھوڑا، سیدھے پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ کے اندر. اب ان کے پاس سارے حالات بیان فرمائے کہ ایسا ایسا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ جلدی کرنا پڑے گا، ورنہ
جتنی پچھلی کتابوں کے اندر لوگ کتابیں تبدیل کرنے میں تباہ ہو گئے ہیں، امت تباہ ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری اس امت کے اندر پہ تباہی پھر جاوے کہ بھائی تورات آئی، تورات کو تبدیل کر دیا گیا، زبور آئے اس کو تبدیل کر دیا گیا، انجیل آئے اس کو تبدیل کر دیا گیا. کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی تھی، آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ کے اندر وہ تورات دی. اس کے بعد اس تورات کو ایک تابوت کے اندر حفاظت کے ساتھ رکھا تھا. وہ اصل تورات جو اللہ نے دی تھی وہ تورات، اور اس کے بعد من و سلوا کا برتن، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اس کو ایک تابوت بنا لیا تھا بنی اسرائیل نے. اور اس کو وہ لوگ کہاں رکھتے تھے؟ بیت المقدس کے اندر حفاظت کے ساتھ رکھتے تھے. اور اتنا زیادہ اس کی حفاظت، اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرتے تھے. لیکن جب یہ بے دینیوں پر آ گئے، دین چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادشاہ مسلط کیا، جالوت نے حملہ کیا، اور جالوت ان کا یہ تابوت چرا کر لے گیا. اب کئی سالوں کے بعد جب واپس انہوں نے توبہ اللہ کیا، اللہ سے معافی مانگی، تو واپس اللہ نے طاقت دی اور ان لوگوں نے واپس حملہ کیا اور اس تابوت کو واپس لے کر آئے. اور انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں گے، اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھیں. لیکن جیسے ہی انہوں نے تابوت کھولا، جو اصل تورات تھی وہ غائب تھی، اس میں سے تورات غائب اس کے اندر. کئی سالوں کے بعد پھر بنی اسرائیل نے بیٹھ کر دوسری نئی تورات لکھی اور اس کو واپس سے حفاظت کے ساتھ اندر رکھا. کئی سالوں کے بعد واپس دوسرا حملہ ہوا، 15 پارہ کے اندر بخت نصر نے حملہ کیا، سب تباہ و برباد کیا. اس نے کچھ نہیں چھوڑا، سب ختم کر دیا، بیت المقدس بھی توڑ دیا، سب ختم کر دیا. تو واپس وہ تابوت اٹھا کر لے گیا، واپس وہ تورات کو اس نے چلا دیا. کئی سو سال تک کوئی تورات تھی. اس کے بعد واپس بنی اسرائیل جمع ہوئے، انہوں نے واپس نئی تورات لکھی، تیسری مرتبہ کی تورات. اب اندازہ لگاؤ کہ اس ٹائم پر ایسے حافظ نہیں ہوتے تھے کتابوں کے. اب اس میں کیا لکھا، کیا بڑھایا، کیا گھٹایا، کرتے 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 اس طرح کی تورات ہوئی اور اس تورات کو انہوں نے محفوظ کیا. اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے، جنہوں نے جالوت کو قتل کیا. داؤد علیہ السلام آئے اور داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تورات نہیں رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کتاب زبور اتاری. داؤد علیہ السلام گئی، زبور بھی بدل گئی، زبور بھی ختم ہو گئے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انجیل اتاری. انجیل کے اندر بھی یہی مسئلہ ہوا کہ جو انجیل تھی اس کے بعد کئی ہزاروں کی تعداد میں الگ الگ انجیلیں چھپی، بنی کتابیں لکھی گئی. اس میں سے پھر بیٹھ کر انہوں نے سوچ سمجھ کر 4 انجیل کو کہا کہ یہ 4 انجیل صحیح ہے، باقی سب غلط. اب وہ 4 انجیل بھی ایسی ہے جو آپس میں ان کا ٹکراؤ، کوئی کہتا ہے کہ مریم خدا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مریم خدا نہیں ہے بلکہ جبریل خدا ہے. مین جو کانسیپٹ ہے اسی کے اندر ان کا اختلاف. تو یہ ڈر ہوا حضرت حذیفہ ابن یمان کو کہ بھائی ایسا نہیں ہو کہ جیسے پچھلی کتابیں تباہ ہو گئی. حالانکہ اس کا تو حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے، لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا کہ یہ جو لہجوں کے بارے میں ٹکراؤ ہے اس کے بارے میں کچھ کرے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کمیٹی بلائی، مشورہ بلایا، سب صحابہ کو جمع کر لیا مدینہ مسجد کے اندر، اور بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. اب رائے رکھی بھائی کیا کیا جائے. تو کچھ صحابہ اس طرف گئے کہ بھائی جس چیز کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے نہیں کیا، حضرت عمر نے نہیں کیا، اس کو نہ چھیڑا جائے. لیکن اکثر و صحابہ، بڑے صحابہ، اس میں سے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ بھائی اس کے بارے میں کچھ کام کیا جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا یہ تھی کہ ایک مصحف یعنی کوئی بھی ایک لہجہ ہم انتخاب کر لے، باقی کے جتنے لہجے ہیں اس کو بھی ختم کر دیا جائے. یعنی سرکاری اعتبار سے اجتماعی طور پر ان لہجوں کو نہیں پڑھا جائے گا، ان لہجوں میں قرآن شریف نہیں پڑھا، کوئی بھی ایک لہجے پر قرآن شریف پڑھا جائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہی بنی جو حضرت عثمان کی رائے تھی. پھر فیصلہ ہو گیا کہ اسی پر کام کیا جائے. اب کون سا لہجہ لیا جائے؟ لہجے تو 7 ہے، واپس اس میں اختلاف. تو پھر مشورے سے طے ہوا کہ وہ لہجہ جو اللہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر، اس لیے کہ اصل جو پہلا جو قرآن شریف آیا وہ قریش کے اوپر آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش اور اطراف کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ سارے قریش تھے. تو وہ مین لہجہ ہے، اس لہجے کو لے لیا جائے، باقی لہجے کو چھوڑ دیا جائے. تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سرکاری لیٹر جاری کیا، ہر علاقے کے اندر جس کے پاس جو کوئی بھی نسخہ ہو، جو بھی لہجوں کے اندر ہو، وہ سب یہاں پر کیپٹل کے اندر مدینہ کے اندر جمع کیا جائے. جیسے یہ بات پہنچی، جس کے پاس جو لہجے تھے، جو قرآن شریف تھا، جو نسخہ تھا، جس انداز میں تھا، سب کو لا کر جمع کر دیا. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ، یہ وہ شخصیت ہے جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہے، وحی لکھنے والے تھے. اور یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر قرآن کو جمع کیا تھا. آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن شریف ایک جگہ نہیں تھا،
کسی کے پاس ایک پارہ، کسی کے پاس حافظ سب تھے، زبانی حافظ پورے پورے، لیکن لکھا ہوا قرآن شریف ایک جگہ پر کہیں نہیں تھا. تو یہ کام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ ایک جگہ پر جمع پورا قرآن شریف ایک پارے سے لے کر 30 پارے تک زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے میں لگایا تھا. انہوں نے پھر پورا قرآن شریف ایک جگہ جمع کیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے ذمے میں لگایا کہ آپ کا ایک کام کرو، یہ قریش والا لہجہ آپ جمع کرو، باقی کے جتنے لہجے اس کا آپ کو ریجیکٹ کرنا ہے. تو انہوں نے پورا ایک لہجے والا، قریش کے لہجے والا قرآن جمع کیا، باقی کے جتنے قرآن شریف تھے سب کو ڈھیر لگا دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سارے مصحف کو آپ کو جلا دینا ہے. تو سارے باقی کے مصحف جلا دیے گئے، جس کے پاس جو تھا سب جمع کر کے جلا دیا گیا. اور وہ جو مصحف تیار کیا پھر اس کی کاپیاں بنوائی، اور کاپیاں بنوا کے علاقوں کے علاقے کے اندر بھیجے، سب کنٹریوں کے اندر بھیج دیے، ملک شام، مصر، فلسطین اور ایران، عراق، سب جگہ پر. اور حکم دیا کہ سارے اجتماعی جگہ پر، سب جگہ پر اب یہی قرآن شریف پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ دوسرا قرآن شریف پڑھنے کی اجازت نہیں سرکاری اعتبار سے. اور ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ مصحف عثمانی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی. کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن شریف کو جمع کیا تھا ایک لہجے کے اوپر. آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں یہی لہجہ پڑھا جا رہا ہے. پڑھنے کے لیے مدارس میں آپ کو 7 لہجے پڑھائے جاتے ہیں، وہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کو نیست و نابود کر دیا. وہ سارے لہجے ہیں، جن جن لوگوں سے یہ طریقے ہیں وہ سارے محفوظ ہے. آپ اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی ہے. ابھی ہماری جماعت جو ایتھوپیا ہے وہاں سے میرے اوپر وہ آصف بھائی کا میسج آیا کہ وہاں کے قرآن شریف میں الگ الگ ہے. ہمارے یہاں یشترون ہے تو وہاں تشترون ہے، اس طرح کی الگ الگ آیا. تو وہ بیچارہ کنفیوز ہو گئی کہ یہ کیا ہے. تو میرے اوپر فوٹا بھیجا انہوں نے، تو میں نے دیکھا، میں سمجھ گیا دوسرے لہجے والا قرآن شریف ہے. تو پھر وہ قاری صاحب کو پوچھا، ہم تو قاری کلاس پڑھے نہیں ہے، تو قاری صاحب کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک امام ہے حضرت یعقوب، یہ ان سے مروی ہے جو قرآن شریف جو پڑھا. ہر علاقے اندر آپ انڈونیشیا چلے جاؤ تو وہاں ایک الگ لہجہ پڑھا جاتا ہے. تو اب تو چونکہ دنیا کے اندر پتہ چل گیا کہ 7 لہجے ہے، اختلاف ختم ہو گیا، اس لیے اب اجازت بھی دی جاتی ہے کہ اب جس کو پڑھنا ہو تو دنیا کے الگ الگ علاقوں کے اندر، افریقہ کے اندر چلے جاؤ تو وہاں ایک الگ لہجے کے اندر پڑھایا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو مصحف عثمانی وہ لہجے کے اندر پڑھایا جاتا ہے. تو اب قرآن شریف 7 لہجوں کے اندر دنیا کے اندر ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے. لیکن جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا لہجہ جو بنوایا تھا، محفوظ کیا تھا، وہ یہی ہے جو مصحف عثمانی ہے، جو دنیا کے اندر آج سب سے زیادہ رائج وہی ہے. اس کا نام ہی پڑ گیا مصحف عثمانی. آپ دیکھیں گے اس پر لکھا ہوگا، کسی قرآن شریف کے اوپر لکھا ہوتا ہے مصحف عثمانی. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو اختلاف سے، آپس میں لڑنے سے، آپس میں ٹکرانے سے بچا لیا. اور بہت بڑا کام ان کے ہاتھ سے ہو گیا کہ قرآن شریف کو مصحف عثمانی کے اندر محفوظ کر لیا گیا. پھر سارے علاقوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، اور علاقوں کے علاقے کے اندر پھر یہی رواج چل پڑا کہ اب مصحف عثمانی سے ہی پڑھا جائے گا. یہی چیز آگے چل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لوگوں کے لیے، نئے نئے لوگ مسلمان ان کے لیے اعتراض کا سبب بنا کہ انہوں نے تو قرآن شریف جلائے تھے. جو بعد میں نئے مسلمان ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب کا جو دور میں آپ کو بیان کروں گا نا، وہ بہت زیادہ دل پر لگنے والا ہے. ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیسی چھوٹی چھوٹی بات میں بھی اسلام کا اور مسلمانوں کا اور اسلامی حکومت کا کتنا بڑا نقصان کر دیتے ہیں. ہمارا خود کا بھی نقصان اور اسلامیت کا بھی نقصان اور لوگوں کا بھی نقصان، چھوٹی چھوٹی بات. اب ایک ہی بار، حالانکہ بہت سارے اعتراض ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، انہوں نے کام جو کیا سب مصلحت کے اعتبار سے برابر ہے. لیکن جو نئے نئے مسلمان ہوتے گئے، جن کو اسلام کا زیادہ پتہ نہیں ہے، دور دور سے مسلمان ہو کر گئے، ان تک جو باتیں کچھ پہنچائی کچھ اور حقیقت کچھ اور تھی. یہی ایک آپ کو میں مثال دے دوں، قرآن شریف جلا دیے. کون؟ حضرت عثمان غنی نے ایسا کام کر لیا جو ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے کیا. تو یہ اعتراض کا لوگوں کو سبب بنا. حالانکہ سب جانتے تھے کہ جلانے کی وجہ کچھ اور تھی، دشمنی میں نہیں جلائے تھے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ لوگ ٹکراؤ سے، لڑائی سے بچے گئے. ایک قرآن پر جمع ہو جاوے، باقی قرآن شریف کو کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے. تو انشاءاللہ آئندہ کل وہیں سے ہم شروع کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراضات، ان کے آخر کے چند سال بڑی تکلیف دہ گزرے ہیں، بڑی ان کے اوپر آزمائش آئی. حالانکہ پہلے سے طے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا کہ عثمان آپ کو ایک قمیص پہنائی جائے گی اور لوگ اس کو پھاڑنے کی کوشش کریں گے، اتارنے کی کوشش کریں گے. آپ اس کو اتارنا نہیں، آپ اس کو پہنے رکھنا جب تک کہ وہ لوگ اس کو پھاڑ نہ دے گے. تو یہ نشانی تھی کہ آپ کے آخر کے زمانے کے حالات بڑے سخت ہونے والے، لوگ آپ کے اوپر ٹوٹ کر آئیں گے.
لیکن آپ کو وہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، یعنی خلافت کو نکالنا نہیں، ہٹنا نہیں ہے، آپ اسی پر قائم رہے جب تک کہ لوگ قمیص کو پھاڑ نہیں دے ہوئے، یعنی آپ کو شہید نہ کر دے ہوئے۔ اسی لیے ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو زلزلہ آ گیا، میں نے آپ کو آگے کہا تھا، تو اس وقت حضرت عثمان، حضرت عمر، ابو بکر صدیق، یہ تینوں بھی تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مارا اور کہا کہ رک جا، کہ تیری اس مٹی کے اوپر، تیری زمین کے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور دو شہید کھڑے۔ تو یہ اسی وقت سے طے تھا کہ حضرت عمر کی بھی شہادت ہوگی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوگی۔ حضرت علی کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ آپ کی بھی شہادت ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ اس موقع پر کہیں گے۔ تو آئندہ کل سے بڑی تفصیلی بات ہے جو شاید آپ لوگوں کے سننے میں بھی نہیں آئی ہوگی، ایسی ساری باتیں ہیں، تو سننے کے قابل ہے، ہمارے دل پر لینے کے قابل ہے، اور اپنی ذات سے لے کر لوگوں تک بھی عمل کے قابل ہے کہ کوئی ایک آدمی، کوئی ایک ذمہ دار اگر کوئی کام کرتا ہے تو ہم بغیر چی چورا کے اس پر اعتراضات کر دیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔